بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں پروگرام کیجئے سوال میں. اور بریک سے پہلے ہم نے تقریباً 5 مختلف کالرز کے سوال نوٹ کیے تھے اور گفتگو ہماری جاری تھی پہلے سوال کے جواب میں کہ نسیم اقبال صاحب نے اٹک پاکستان سے پوچھا تھا کہ کسی مومن کو ولایت ملتی ہے تو کہاں سے ملتی ہے. جواب ہم عرض کرنے جا رہے ہیں کہ کسی کو بھی خواب سے یا کسی چیز سے ولایت نام کی چیز ملتی نہیں ہے. انسان کو اگر اچھے اعمال، تقوی اور پاکیزگی اور طہارت کے ذریعے سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ ہے ثواب کے ساتھ ساتھ بصیرت، شعور اور دوسروں کی حقیقتوں کو پہچاننے، درک کرنے کی سینس اور فہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے وہ ملتی ہے. ولایت اس طرح کی کوئی ہمارے ہاں نہیں ہے کہ خواب کے ذریعے سے کسی کو ملے اور وہ اعلان کر دے کہ جناب میں ولی ہو گیا ہوں اور میرے خواب میں مولا علی آئے تھے یا کوئی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ولایت اگر معصومین کے علاوہ کسی کو حاصل ہے تو وہ فقہا کو ہے، جو دین میں تدبر کرتے ہیں، تفقہ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، ایک منزل تک پہنچتے ہیں، اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، تمام دنیا داریوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھتے ہیں، تب جا کے انہیں اللہ کے آخری ولی اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین للتراب مقدم الفدا امام عصر امام مہدی علیہ السلام کی جانب سے وہ ایک محدود ولایت حاصل ہوتی ہے. اب وہ چاہیں تو اس ولایت کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر کسی جگہ پر یہ ولایت امپلیمنٹ کی جاتی ہے تو اس جگہ پر ولایت فقیہ کی حکومت ہوتی ہے، یعنی فقیہ جو ہے اس ولایت کے بلبوتے پر حکومت کا حق حاصل کرتا ہے، اور وہ بھی امام کی غیبت میں، امام کی اجازت سے. لیکن جیسے امام کا ظہور ہوگا پھر کسی کی ولایت نہیں چلنے والی، ساری کے ساری ولی اللہ الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا کے نام ہو جائے گی. تو یہ ہمارے ہاں دستور ہے. اللہ سب سے پہلے منبع ولایت ہے، پھر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں، پھر ولایت مولا کائنات، اس کے بعد امام حسن، امام حسین، اور یہ جو امام مہدی تک سلسلہ ہے ولایت تامہ، ولایت مطلقہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ ہیں اس کے مالک. اب اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ فقہا میں سے جو جامع و شرائط مجتہد ہوتا ہے اس کو ملتی ہے. عام لوگوں کو اس طرح کی چیز کوئی ملتی نہیں ہے. اگر ساتھ میں کالرز بھی آئیں تو ہم کالرز بھی لیں گے. راہ نصیر صاحب پنجاب پاکستان سے دوسرے ہمارے کالر تھے. انہوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی پیش نماز یا خطیب کسی مسجد کا ایک ایسے آدمی کی نماز میت پڑھا رہا ہے کہ جو آدمی عرف عام میں برا کہلاتا تھا، برائیاں اس میں بہت ساری تھیں، نماز بھی نہیں آتا تھا پڑھنے کے لیے، اور اس کی نماز میت میں جو 5 تکبیرات ہیں اس میں یہ کہتا ہے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، کہ پروردگار بے شک اس کے بارے میں ہمیں سوائے خیر کے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وانت عالم بہ منا، البتہ تو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں. اگر تیرے نزدیک یہ نیک ہے تو اس کے ثواب میں اضافہ کر دے، اگر تیرے نزدیک وہ گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے. تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر خطیب کو یا پیش نماز کو اس کے عقیدے کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ صحیح العقیدہ تھا، عقیدے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھا، تو پھر اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو آپ برا نہیں سمجھ سکتے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب کے آبدی صاحب جناب مقصود حسین سے فرمائیے. جی حضرت، میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ میں الحمدللہ کم و بیش 40 برس سے اوپر میں
علم مسلسات پر کام کرتا رہا ہوں، ٹریگنومیٹری میرا یہ مضمون رہا ہے، میرا کام ہی اس قسم کا تھا. مجھے ایک چھوٹی سی چیز پریشان کرتی ہے، شاید آپ کے چکر کیجیے سوال ایک عام قسم کا فورم ہے، اس میں ہر قسم کا سوال آتے ہیں. جی. عرض یہ ہے کہ کعبہ بیت اللہ شریف کم و بیش 13 گز لمبا، 12 گز چوڑا یا 40 فٹ اور 35 فٹ سمجھ لیجیے، وہ مرکز ہے، نقطہ ہے. ہم جتنے دور کعبے سے ہوتے جائیں گے اور اتنی ہماری صفیں بعض دفعہ 35 40 گز تک ہوتی ہیں عیدین کی اور دوسری نمازوں میں کبھی، تو اگر سب کا منہ بالکل ایک کعبے کی سمت ہوگا تو جتنی لائن صف جتنی چوڑی ہوتی جائے گی یا لمبی ہوتی جائے گی، جیسے آپ فرمائیے آپ چوڑی ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ کعبے سے دور ہوتے جائیں گے. 13 گز درمیان والے تو رہے، باقی کے سب وہ کعبہ سے. تو یہ کیا یہ تصور نہیں ہوتا کہ جتنے لمبائی ہوگی صفوں کی، ان کو ذرا جتنا تقریباً 1 انچ سے ہی بائیں کو رخ رکھنا چاہیے تاکہ وہ بیت اللہ کے بالکل سامنے رہے. شاید میں کوشش تو میں نے بہت کی ہے، میں کیا اپنا سوال سمجھا پایا ہوں؟ نہیں، میں ابھی نہیں سمجھ سکا ہوں کہ اس میں مشکل کہاں پر ہے. مشکل نہیں ہے. بیت اللہ شریف کو اگر صرف کعبہ کو رکھا جائے تو میکسیمم کعبہ کی چوڑائی 13 گز ہے، ہم جس بھی صورت میں ہوں جہاں بھی ہوں. تو اگر صفوں کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ 40 گز ہے یہاں، تو بالکل سیدھ میں رہنے سے کیا ہم وہ دائیں بائیں نہیں ہو جاتے؟ اس سے جتنے بھی مرکز سے دور ہوں گا اتنا ہی کیا ذرا جتنا بائیں یا دائیں انسان کو خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ یہ ہمیشہ سوال تان کرتا ہے. اگرچہ شاید میں دوبارہ ابھی پہنچ گیا سوال آپ کا، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. بہت مہربان، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یقیناً آپ کا یہ سوال جو ہے وہ عام نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ ہم اس کو سمپل کر کے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو کیا خطیب کو اس کے گناہوں کو سامنے رکھ کر کے یہ نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی میں تو جانتا ہوں یہ گنہگار ہے، باقی تو جانے، تیرا بندہ جانے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا ہوں. جواب یہ ہے کہ اس کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ عقیدہ اس کا اگر صحیح ہے اور آپ کو معلوم ہے، نماز پڑھنے والے کو، پڑھانے والے کو معلوم ہے کہ یہ مومن تھا، یہ عقیدے کے معاملے میں صحیح تھا، اگر عمل اس کا تھوڑا بہت آپ کے نزدیک برا تھا تو آپ کو یہ تو نہیں معلوم ہے نا کہ اس نے اندر جا کے تنہائی میں خلوتوں میں توبہ کی تھی کہ نہیں کی تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دیا تھا کہ نہیں کر دیا تھا. لہٰذا اس کا گناہ کنفرم نہیں ہے، اس کا عقیدہ کنفرم ہے. تو آپ کو یہی کہنا چاہیے کہ انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار اس کے بارے میں سوائے خیر کے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے. یعنی گناہ ہم نے دیکھے تھے، گناہ دھل گئے نہیں دھلے، تو نے بخش دیا نہیں بخشا، یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. تو یہ کنفرم نہیں ہے. کنفرم یہ ہے کہ وہ خیر پر تھا، یعنی صحیح عقیدے پر تھا. تو پھر آپ کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ کنفرم یہی ہے کہ اس کا عقیدہ صحیح تھا. ہاں، اب اگر کسی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا تو پھر وہ اس کی 4 ہی تکبیریں ہوں گی، 5ویں تکبیر نہیں ہوگی. پھر بھی نماز میت ہوگی مسلمان کے لیے، لیکن وہ 5 تکبیروں والی نماز نہیں ہوگی، 4 تکبیروں والی نماز ہوگی، نماز میت. یہ آپ کی خدمت میں جواب تھا جو ہم نے عرض کیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے یہ پہنچ گیا ہوگا اب تک. محسن صاحب ڈبلن سے کسی پروگرام کا حوالہ دے کر سوال کیا ہے، لیکن بات سمپل سی ہے کہ اگر یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے صادر ہوئی اور آپ اس کی سند کے معاملے میں بھی جانچ پڑتال کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ وہ حدیث صحیح ہے، تو پھر ہمارے اوپر کوئی ایسا الزام آ ہی نہیں سکتا ہے. حدیث کیا ہے؟ صحابہ کے درمیان صحابہ اکرام کی جھرمٹ میں فرماتے ہیں یا علی
علی انت وشیعتک ہم الفائزون، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ، آپ کی پارٹی، آپ کے پیروکار وہی کامیاب ہیں۔ تو وہیں سے اس حدیث کے صحیح ہونے پر تو آپ کو حق حاصل ہے کہ یقین پیدا کر لیں، لیکن جنہوں نے اس حدیث کو صحیح مان لیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر علی کے پیروکاروں کو بھی ایک فرقہ کہا جائے تو سرکار نے یہ فرقہ بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا، کیونکہ سرکار نے فرما دیا، اور وہ بھی صحابہ کے درمیان یہ بات کہی ہے، تو یقیناً وہاں بات واضح ہو گئی تھی کہ صحابہ میں کچھ علی کے پیروکار تھے، کچھ نہیں تھے، کچھ علی کے شیعہ تھے، کچھ نہیں تھے۔ چنانچہ آپ جائیں اور تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں اور صحابہ کرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود حضور کے زمانے میں کچھ لوگوں کو دیگر صحابہ کی جانب سے یہی لفظ خطاب میں ملتا تھا کہ تم علی کے شیعہ ہو، تم علی کے شیعہ ہو، تو صحابہ کی ایک بہت اچھی خاصی فہرست ہے کہ جن کو حضور کے زمانے ہی میں علی کا شیعہ بتایا جاتا تھا۔ تو پھر یہ فرقہ اگر فرقہ ہے تو سرکار کا بنایا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے بنا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی اللہ کی اجازت سے کلام بھی نہیں کرتا ہے۔ وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک وحی نازل نہ ہو وہ کلام بھی نہیں کرتے۔ تو سرکار کی یہ حدیث اگر موجود ہے اور اس کے سند پر البتہ آپ کو یقین حاصل کرنا چاہیے، جس کسی نے بھی تحقیق کر کے سند کو صحیح جانا ہے اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ علی اور اولاد علی کے پیروکار جتنے ہیں ان کا کوئی فرقہ ہے، بلکہ وہی صحیح راستہ ہے ان راستوں میں کہ جہاں سے گمراہی اور دین سے انحراف نظر آتا ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جہاں تک وضو کی جو بات ہے، دیکھیں وضو ایک جزوی مسئلہ ہے، کلی طور پر تو ہمیں عقائد درست کرنے ہیں۔ عقائد میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم دین محمدی کو، فقہ محمدی کو کس سے حاصل کریں۔ کالر کو شامل کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، صحیح کیا حال ہے؟ خیر الحمدللہ، فرمائیے کون میرے بھائی، کہاں سے ہیں؟ میں پاکستان سندھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی نام بتائیے گا اپنا۔ جی مختار علی۔ مختار علی، جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ 3-4 دن پہلے ادھر ایک میت ہو گئی جی، اس کا سوال، ہاں اس نے کی خودکشی، گولی ماری دی اس نے اپنے آپ کو۔ تو ادھر اہل سنت کے ہیں وہ، تو انہوں نے مولویوں نے اس کی جنازہ نماز نہیں پڑھوائی، بولا ہم نہیں پڑھیں گے، اس بیچارے کو ایسے ہی دفن کر دیا۔ تو میرا سوال یہی تھا، میں نے بولا سائن سے تھوڑا میں معلوم کر لوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، تھوڑا سمجھا دیں ہم کو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کالر ہمارے آئے اور انہوں نے ایک اور سوال کیا، ہم اس کی طرف بھی آئیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وضو ایک جزوی مسئلہ ہے۔ بنیادی سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم حضور کی آنکھ بند ہو، حضور کے ظاہری پردہ فرما لینے کے بعد حضور کی شریعت، حضور کی فقہ، حضور کے دین کو کس سے لیں، یہ پہلے طے ہو جائے۔ جب منبع اور سرچشمہ معین ہو جائے کہ کہاں سے آپ کو لینا ہے تو باقی تمام مسائل واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں نماز کا طریقہ بھی ہے اور روزہ رکھنے کا طریقہ بھی ہے، کب سے شروع کریں کب ختم کریں، حج کس طرح بجا لائیں، کہاں سے آپ جو ہے وہ احرام باندھیں، طواف کس طرح سے کریں، اور پھر وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، تمام فقہی مسائل آپ کو اس منبع سے ہی لینا ہے جب آپ نے طے کر لیا کہ کہاں سے لینا ہے۔ اگر یہی نہیں طے کیا ہے کہ لینا کہاں سے ہے تو پھر ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے فقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے حدیثیں بھی بنا ڈالی ہیں، قرآن کی آیتوں کا اپنی طرف سے معنی بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔
لباس ہم نے اپنے خیالات کا، اپنے تصورات کا، اپنی پسند کا قرآن کی آیتوں کو بھی پہنانا شروع کر دیا ہے، اور اپنے حساب سے قرآن کی آیتوں کو ہم اپنے معانی کا اس کو رنگ چڑھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ اس سے کوئی مسئلہ نہیں حل ہو سکتا کہ وہ حدیثیں کچھ سنائیں کہ وضو اس طرح کرنا چاہیے، ہم دوسری حدیثیں لے کر آ کے پیش کریں کہ نہیں ہمیں اس طرح سے وضو کرنا چاہیے۔ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ ہمیں لینا کہاں سے ہے، خود حدیثیں بھی کہاں سے ہم لیں گے، کس سے لیں گے، دین کو کس سے لیں گے، اور اگر معقول انسان تحقیق کی راہ پر آئے گا تو وہ اس پر توجہ دے گا۔ باقی یہ جزوی مسائل تو بعد کے ہیں، ایک دفعہ منبع سمجھ میں آ جائے تو مسائل سارے خود بخود واضح ہوتے چلے جائیں گے۔ سید مزمل نقوی صاحب پاکستان سے سوال ان کا یہ تھا کہ محرم و سفر میں اور دیگر ایام اعضاء میں جو مجالس پڑھنے والے ذاکرین ہیں، علماء ہیں، وہ نیاز اس کی جو ہے نا فیس زیادہ سے زیادہ مانگتے ہیں، تو آیا ان کی یہ مانگ اور یہ ڈیمانڈ جائز ہے؟ شرعی طور پر اس کی اجازت ہے؟ اور اگر ہے تو کس حد تک ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اخلاقی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ خون حسین علیہ السلام کی تجارت ہے، یہ عزاداری سید الشہداء کو کاروبار بنا دینے والوں کا طریقہ ہے کہ فکس کریں، مخصوص کریں کہ ہمیں اتنی فیس دیں گے تو ہم آئیں گے اور ہم مجلس پڑھیں گے، اور ایسے لوگ کاروباری لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی توفیق دے کہ اتنی عظیم عبادت کے لیے وہ دنیا کی اس سوچ کے ساتھ انجام دینے کی بات کرتے ہیں اور فکس کرتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں مانگتے ہیں، اور توفیق دے عام مومنین و مومنات کو بھی کہ وہ کاروباری لوگوں کو زیادہ امپورٹنس نہ دیں، مخلصین کو امپورٹنس دیں، جو طے نہیں کرتے کہ کتنا وہ لیں گے، وہ پڑھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میرا یہ فرض ہے میں یہ کرتا ہوں، اب آپ کا جو فرض ہے وہ آپ اپنے حساب سے نبھائیں، اپنے انداز میں نبھائیں۔ میں اپنے فرض کو ادا کرتے ہوئے آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ مجھے پڑھنا کیا ہے، اور آپ بھی اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے مجھ سے نہ پوچھیں کہ دینا کیا ہے۔ اگر یہ مخلصانہ کوشش دونوں طرف سے ہوگی نا تو پھر اس عزاداری سے انقلاب پیدا ہوتا ہے، شعور بیدار ہوتا ہے، بیداری کا ایک بہت خوبصورت ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کاروباری سلسلہ چل پڑتا ہے، چنانچہ کچھ جگہوں پہ چل پڑا ہے، افسوس صد افسوس، تو پھر معاشرہ ترقی پذیر نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا، بلکہ پیچھے سے پیچھے چلا جاتا ہے اور انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ایسا نہ کریں۔ البتہ شرعی طور پر اگر کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے تو شرعی طور پر حرام بھی نہیں ہے۔ جی کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب عائشہ صاحب میں سوال پوچھ سکتا ہوں؟ بالکل آپ کیجئے سوال، میں آپ ہی کا حق ہے کہ پوچھیں۔ جی کوئی میں نا کوئی 2-3 دن ہو گئے ہیں ٹی وی دیکھ رہا تھا، انڈیا کا خبر چینل، میں نام نہیں لوں گا، دیکھ رہا تھا، وہاں پہ ایک مفتی محمد لیاس صاحب نے، وہ اردو کا کچھ شیوا ہوتا ہے، شیوا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو یا بول سکتے ہیں، ایسی کوئی وہ باتیں کر رہا تھا، نیچے پٹی بھی چڑھ آیا۔ اس میں کیا اس نے کیوں ایسے لفظ بولے، کیوں بولے گے؟ ان سے پوچھئے گا نا جنہوں نے بولے ہیں۔ نہیں ویسے دیکھو نا، انہوں نے تو سامنے میڈیا پہ بولا ہے کہ جو شیوا ہے اسی کو آپ آدم بھی کہہ سکتے ہیں، یہی پہلے پرافٹ ہیں۔ میں ویسے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی تو بات یہی پوچھنا تھا، کیا اس کا سمجھ نہیں آئی اس کے۔ آپ اپنا نام بتا سکیں گے قبلہ؟ میں سید افتخار حسین شاہ بول رہا ہوں بولٹن سے۔ ٹھیک ہے جناب، اوکے،
اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, آپ نے بولٹن سے سوال کیا ہے. جمعیت علماء کا ایک بہرحال عالم ہے جس نے یہ کہا کہ ہمیں یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی کہنے میں کوئی حرج نہیں, وہ بھی کہنے میں, بس اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ اگر وہی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہے جو ہندوستان میں بھیجے گئے تھے, تو پھر ہم آدم کہیں یا اس کا جو سنسکرت نام ہے وہ کہیں, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اپنے اسلامی تشخص کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. جو اسلامی, جیسے قرآن نے جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کے نام بتائے ہیں انہی نام کو اپنانا چاہیے, نہ کہ کہیں اور سے جو نام ملے ہیں ان کی طرف جانا چاہیے. تو بہرحال ان کا اپنا جو بھی خیال ہے ان سے زیادہ پوچھا جائے, زیادہ لوگ ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا. ہم بہرحال اس چیز کے قائل بھی نہیں ہیں. آپ کو ہم نے فوراً اس لیے جواب دے دیا کہ مختصر گفتگو اس کے سلسلے میں تھی. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب, میں حیدرآباد انڈیا سے بات کر رہا ہوں. جی, آپ کا اسم گرامی؟ میرا نام سید کوثر نقوی ہے. سید کوثر نقوی صاحب, جی فرمائیے. جی مولانا صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ابر کا سایہ چلتا تھا, تو ان کا جو ہے کبھی عکس نہ پڑتا تھا, ان کا کوئی شیڈو نہیں آتا تھا. تو یہ بتائیے کہ یہ سلسلہ ہمارے پورے اماموں کے ساتھ بھی تھا, کیونکہ آج تک ہم ایسی تاریخ نہیں دیکھے. ویسے تو ہم کو شک کرنا نہیں ہے, جب نبی کے ساتھ نہیں ہے تو امامت کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. کبھی ان کا ہمیشہ ان کے ساتھ سایہ چلتا تھا ابر کا, جو ان کا عکس نہیں پڑتا تھا. لیکن یہ چیز ہم کو نئے جنریشن کو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کے ساتھ بھی ہوتا تھا, امامت کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے, تو یہ ذرا ہم کو ذرا آج کل کے ماحول کے حساب سے ہم کو بتا دیجیے. نبی کے ساتھ ہمیشہ یہ سنتے ہوئے آئے ہم, اب یہ بھی بتا دیجیے کہ امامت کے ساتھ بھی ہے. ویسے تو ہم کو کچھ میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت عمدہ. تو اس کے لیے آپ اس کو ہم کو بتا دیجیے ذرا. شکریہ, بہت شکریہ آپ کو, اللہ جزائے خیر دے. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. چولہ میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں. جی فرمائیں. میں چونکہ سوال کو صحیح نہیں یاد کر پایا تھا. مثلا جیسے پیش نماز کھڑے ہوتے ہیں محراب میں, جی دائیں بائیں اگر 13 گز کعبہ بیت اللہ کی لمبائی میکسیمم 13 گز تصور کی جائے, تو اگر صفیں بہت لمبی ہوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سوال کا کیا مطلب تھا. بالکل آپ سمجھ گئے, آپ کا سوال پہنچ گیا ہے انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے فرمائیے. مسجد حرام میں جو صفیں ہوتی ہیں وہ دائرہ میں جو کہ شکل ہوتی ہیں, اور یہاں سے اتنی دور ہم تقریباً 3000 میل دور سے 1 ملی میٹر کا فرق ہوگا, تو وہاں بہت فرق پڑ جائے گا. کیا میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا. پہنچ گیا آپ کا سوال. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلے کال کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا صاحب, میں نے ابھی فون کیا تھا آپ کو, یہ بچے کے لیے پوچھا تھا. جی جی, تو آپ نے اس کا جواب دے دیا کیونکہ میں ٹی وی کے پاس سے ہٹ گئی تھی. اچھا, ابھی ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں, آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون میرے بھائی, کہاں سے ہیں؟ جی فرزند علی خان بات کر رہا ہوں سوابی سے. فرزند علی خان صاحب پاکستان سے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. اب آپ آن ایئر آ چکے ہیں براہ راست ڈائریکٹ, اب فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ مولانا صاحب دے بھی بات, میرا تعلق سے سنی سب کے سے ہے. جی جی کوئی بات نہیں. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ سنی اور شیعہ میں فرق کہاں سے پڑ گیا. اور آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, آپ کے خدا کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. یہ فرق کیوں پڑا اور یہ کس نے ڈال دیا, اس کا ذمہ دار کون, کہاں سے پڑا؟ ٹھیک ہے, ذمہ دار کون ہے یہ جاننا چاہتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے, پتہ ہو جائے کہ ایک دوسرے پر الزامات میں جاتے ہیں, یہ تو بڑی ٹوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت عمدہ سوال ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ دیکھتے رہیے گا, آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا, آپ کا جواب بھی ملے گا. شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. تو عرض کر رہا تھا کہ
جو مجالس کے سلسلے میں گفتگو تھی، ہم نے بتایا کہ اخلاقی طور پر تو یہ بات درست نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر بہرحال اس میں حرام والا شائبہ بھی نہیں ہے، کسی نے اس کو حرام بھی قرار نہیں دیا ہے۔ حرام البتہ واجب کاموں کے انجام دینے کے بدلے میں اجرت مانگنا حرام ہے۔ مثلا نماز پڑھانے کے لیے اگر کوئی کہے کہ میں فیس لوں گا، وہ حرام ہے۔ کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب سے بات کروا دیجیے۔ آپ براہ راست آ چکی ہیں آن ایئر، فرمائیے، آپ اس میں گرامی بتائیے، پھر آپ بتائیے کہ سوال کیا ہے۔ جی میرا نام ہے مسز چودھری، میں لندن سے بول رہی ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ میرا ایک سمپل سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اذان میں علی ولی اللہ کب سے شامل کیا گیا؟ ٹھیک ہے، کیا حدیث کے فوری بعد یا کس وقت بھی؟ یہ جاننا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ جی تو شرعی طور پر تو وہ واجبات کے جن کا انجام دینا ہر انسان پر فرض ہے، ان واجبات کو انجام دینے کے لیے اگر کوئی اجرت مانگے گا تو وہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، نماز پڑھانے کے لیے جیسے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون میرا بھائی، کہاں سے؟ میں سید اون عابدی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اون بھائی فرمائیے۔ خدمت سے یہ کہنا چاہوں تھا کہ ابھی جو حیدرآباد سے فون آیا سید کوثر حسن نقوی کا، جی جی بہت پیارا سوال تھا، اور وہ ان کے بڑے بھائی ہے جس کا چھوٹا بھائی آپ کی ہدایت ٹی وی کے لیے کام کرتا ہے، سید رفیع الحسن نقوی۔ اچھا اچھا، ان کے بڑے بھائی ہے، بہت پیارا سوال کیا ہے، اس کا برائے مہربانی جواب دے، اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، میں ٹی وی کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ہم ناظرین مختصر بریک کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سلسلہ بھی جاری و ساری ہے انشاءاللہ۔